صفحہ نمبر 194، 11واں پارہ سورہ یونس اور آیت نمبر 57 اور 58۔ صفحہ نمبر 194، 11واں پارہ سورہ یونس اور آیت نمبر 57 اور 58۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ سابقہ آیات کریمہ میں مضمون قیامت تھا، اب ان تلاوت کردہ آیات میں قرآن کریم کی صداقت کی بات کی جا رہی ہے۔ سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کو بھی دلائل سے ثابت فرمایا، مضمون رسالت کو بھی دلائل سے مبرہن کیا گیا۔ قیامت کا مضمون بھی سورہ یونس میں ذکر ہوا، اور صداقت کتاب یعنی قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی سچی کتاب ہے، لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے نازل فرمایا ہے، یہ مضمون بھی سورہ یونس میں مذکور ہے۔ چنانچہ ان تلاوت کردہ آیات میں اسی مضمون کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے۔ یہاں قرآن کریم کے 4 اوصاف ذکر کیے جا رہے ہیں۔ قرآن کریم کے متعدد اوصاف اور قرآن کریم کے متعدد نام ہیں جو خود قرآن کریم میں مذکور ہوئے ہیں، اور کسی چیز کے زیادہ نام ہوں تو یہ اس کی شرافت اور اس کی عظمت کی دلیل ہوا کرتا ہے۔ تو اگر قرآن کریم میں ہم دیکھیں تو اس قرآن کریم کے بے شمار نام ہیں، اور ہر نام اس کتاب مقدس کی عظمت اور کسی نہ کسی صفت کو اور کسی نہ کسی خوبی کو واضح کرتا ہے۔ چنانچہ اس آیت کریمہ میں بھی جن 4 اوصاف کا ذکر ہے، اگر اس کی تہ میں جا کر کے دیکھا جائے تو قرآن کریم کی یہ 4 خوبیاں اور یہ 4 اوصاف یہ ایسے ہیں کہ جن کے ذریعے امت کا، انسانیت کا فائدہ ہی فائدہ ہے۔ چونکہ کسی چیز میں کوئی خوبی اور کمال ہوتا ہے تو وہ خوبی اور کمال اس چیز تک محدود نہیں رہتا، بلکہ وہ دوسروں کے لیے بھی نفع رساں ہوتا ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں، آپ کے کمالات دوسروں کے لیے نفع رساں، اللہ تعالیٰ کے کمالات، اللہ رب الجلال کی خوبیاں، اس کی طاقتیں اور قدرتیں دوسروں کے لیے بھی نفع رساں۔ اسی طریقے سے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا کلام ہونے کے ناطے، آسمانی کتاب ہونے کے ناطے جتنی بھی خوبیاں ہیں یہ دوسروں کے لیے نفع رساں ہیں۔ لہذا ان صفات میں غور و فکر کرنے کے بعد قرآن کریم کے ساتھ اسی طرح کا تعلق وابستہ کرنا یہ امت کی ذمہ داری ہے کہ قرآن کریم کا جو جو وصف ہے، جو جو خوبی ہے، اس وصف اور اس خوبی کے ذریعے ہم فائدہ حاصل کریں۔ چنانچہ یہاں تمام کی تمام انسانیت کو مخاطب کیا، کیونکہ قرآن کریم تمام انسانیت کے لیے ہدایت کی کتاب ہے۔ تمام انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک نصاب بنایا ہے، ایک ایسا لٹریچر ہے کہ جس کے ذریعے سے تمام کی تمام انسانیت فائدہ اٹھا سکتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں کسی خاص طبقے کو مخاطب نہیں کیا۔ قرآن کریم کی عظمت اور قرآن کریم کی افادیت بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمام کے تمام لوگوں کو مخاطب کیا۔ یہ انداز ہے قرآن کریم کا، جہاں اللہ تعالیٰ اپنی توحید منوانا چاہتے ہیں وہاں بھی تمام انسانیت کو مخاطب کیا جاتا ہے، کیونکہ تمام لوگ عقیدہ توحید کے مکلف ہیں۔ جہاں مضمون رسالت منوانا ہو وہاں بھی تمام لوگوں کو مخاطب کیا جاتا ہے، اس لیے کہ تمام ہی لوگ اس مضمون کے مکلف ہیں۔ اور جہاں قرآن کریم عقیدہ قیامت کی بات کرتا ہے وہاں بھی تمام انسانوں کو مخاطب کیا جاتا ہے، اور قرآن کریم کے منوانے کی بات ہو تو وہاں بھی تمام انسانیت ہی کو مخاطب کیا جاتا ہے۔ یہاں دیکھیے قرآن کریم نے تمام انسانوں کو مخاطب کیا، اور 4 اوصاف یہاں قرآن کریم کے مذکور ہیں۔ دیکھیں، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اے لوگو تحقیق آ چکی ہے تمہارے پاس موعظۃ، نصیحت
मिर रब्बिकुम तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से है। तो इस किताब की पहली सिफत हुई इस आयत में किताब मौइज़त, नसीहत की किताब, वाज़ की किताब। क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम, ताकीक आ चुकी है तुम्हारे पास नसीहत तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से है। ये किताब मौइज़त है। दूसरा वसफ़ व शिफ़ाउल लिमा फ़िस्सुदूर, और ये शिफा है उन बीमारियों की जो फ़िस्सुदूर सीनों में है। एक है ज़ाहरी बीमारियाँ, एक है सीने की बीमारियाँ। अमराज़ क़ल्बिया का इलाज इस कुरान करीम में है। तीसरा वसफ़ फरमाया व हुदन, और ये कुरान करीम सरापा हिदायत है। चौथा वसफ़ व रहमतुल लिल मोमिनीन, और ये कुरान करीम रहमत है मानने वालों के लिए है। तो चार औसाफ ज़िक्र हुए। किताब मौइज़त है, किताब शिफा है, किताब हिदायत है, किताब रहमत है। फरमाया ये चार औसाफ इस किताब के हैं, लिहाजा इन खूबियों पर मबनी ये किताब है। इसे मानो और इससे सबक हासिल करो और नसीहत हासिल करो। मौइज़त नसीहत का ताल्लुक़ ज़ाहिर के साथ होता है और शिफा का ताल्लुक़ बातिन के साथ होता है। कुरान करीम ज़ाहिर की भी इस्लाह करता है और कुरान करीम बातिन की भी इस्लाह करता है। कुरान करीम के जितने औसाफ यहाँ इस आयत में मज़कूर है, तो हर सिफत और हर खूबी का अपना ही काम है। किताब मौइज़त है ये कुरान करीम तुम्हारे ज़ाहिरी अखलाक को संवारने के लिए ये तुम्हें वाज़ नसीहत करती है। तुम्हारी ज़ाहिरी ढाल कैसी होनी चाहिए, चाल कैसी होनी चाहिए, रफ्तार कैसी होनी चाहिए, मामलात कैसे होने चाहिए, तुम्हारा ज़ाहिर कैसा होना चाहिए, उसके लिए ये किताब मौइज़त है। और फरमाया तुम्हारे दिल में अगर कोई मर्ज़ छुपा हुआ है, कुफ्र है, शिरक है, ज़लालत है, गुमराही है, फितना और फसाद है, कीना और बुग़्ज़ है, तो इन दिलों की बीमारियों के लिए कुरान करीम शिफा है। तो ज़ाहिर भी तुम्हारा कुरान करीम से संवरेगा और बातिन भी तुम्हारा कुरान करीम से संवरेगा। और ये बात याद रखिए, इंसान अपने ज़ाहिर और बातिन दोनों की फ़िक्र करे। अगर इंसान अपने बातिन को संवारे ना और उसकी फ़िक्र में लगे, अपने ज़ाहिर को न संवारे, तब भी नाकामी है। और अगर इंसान ने अपने ज़ाहिर को संवार लिया लेकिन बातिन को नहीं संवारा, तब भी इंसान के लिए नाकामी है। कैसे? इंसान ने अकीदा दुरुस्त नहीं किया, अकीदा तौहीद वाला नहीं, वो अकीदा नहीं जो कुरान करीम मनवाना चाहता है। इंसान अपने ज़ाहिर को संवार ले, बेशक अखलाक उसके अच्छे, मामलात उसके अच्छे, ज़ाहिर उसका संवरा हुआ है, मगर दिल में वैसे का वैसा कुफ्र छुपा है, दिल में वैसे का वैसा शिरक छुपा है। ज़ाहिर की तो इस शख्स ने इस्लाह की, बातिन की इस्लाह न की, इसलिए नाकाम व नामुराद है। और अगर कोई शख्स बातिन की इस्लाह तो कर चुका लेकिन अपनी ज़ाहिर पर तवज्जो नहीं देता, वो भी खसारे में और नाकामी में है। इसलिए कि इंसान का ज़ाहिर भी संवरे और बातिन भी संवरे, तो ये सोने पर सुहागा है। बंदा मोमिन का सीरत और बंदा मोमिन का किरदार ऐसा होना चाहिए कि उसके किरदार से भी ऐसी दावत पहुँचे दूसरे लोगों तक वाज़ नसीहत पहुँचे, और उसका अकीदा भी ऐसा सुनहरा हो कि वो अपने परवदिगार के हुजूर में कल सुरखरू और कामयाब हो सके। इसलिए ज़ाहिर पर भी तवज्जो दे इंसान और अपने बातिन पर भी तवज्जो दे। कुरान करीम के ये दोनों औसाफ ज़िक्र हुए। कुरान ज़ाहिरी तौर पर भी बंदे को संवारता है और बातिनी तौर पर भी संवारता है। अब कुरान करीम में जितने आकाम हैं, जितने अहकामात हैं, उनमें गौर व फिक्र किया जाए तो पता चलता है कि ये बंदे का ज़ाहिर कहीं संवारा जा रहा है, कहीं बंदे के बातिन को संवारा जा रहा है, कहीं अकीदे की बात की जा रही है, कहीं अमल की तरगीब दी जा रही है, कहीं मामलात दुरुस्त करने की बात है, तो कहीं अपना अखलाक संवारने की बात है। हर एतबार से कुरान करीम हमारी रहनुमाई करता है। मैं उसके लिए एक ही मिसाल आपको दिखाना चाहता हूँ, वो एक ही आयत है और बड़ी जामे आयत है। उसमें देखिए ज़ाहिर भी संवारने की तरगीब है, बातिन भी संवारने की तरगीब है। तो कुरान करीम किताब मौइज़त जो हुआ, नसीहत की किताब जो हुई, तो इसने ज़ाहिर भी संवारना है, ये किताब वो शिफा है, इसने बातिन भी संवारना है। वो एक आयत एक ऐसी मिसाल है कि जिसमें ज़ाहिर और बातिन के संवारने की तरगीब दी गई है। और फिर आप देखिए बाकी आयत कुरान करीम की, हर आयत के अंदर कोई ना कोई राज छुपा है, हर जुमले के अंदर कोई ना कोई हिकमत पोशीदा है, हर कुरान करीम के लफ्ज़ के अंदर कोई ना कोई मोती छुपा हुआ है, जिससे इंसान के ज़ाहिर और बातिन की इस्लाह होती है। तो ये दो औसाफ की किताब मौइज़त है ये कुरान, और दूसरा ये किताब शिफा है। उसके लिए मैं आपको एक मिसाल दूं कि कैसे कुरान करीम हमारे ज़ाहिर और बातिन की इस्लाह करता है। आप दूसरे पारे पे आइए, सूरतुल बकरा। ये सफ़ा नंबर है जी 25, दूसरा पारा,
सूरत अल-बकरा और आयत नंबर यहाँ सूरह बकरा की है 177। तो कुरान करीम हर एतबार से कंट्रोल करता है, लेकिन एक आयत बतौर नमूना के देखी कि कुरान ने इस एक आयत में देखें ज़ाहिर व बातिन की बात कैसे की है। सफ़ा नंबर 25 है, दूसरा पारा है और सूरत अल-बकरा और आयत नंबर 177, ये रकू से शुरू हो रही है बात। और मैं थोड़ा सा पस मंज़र अर्ज़ करके फिर आयत के तर्जमे की तरफ आता हूँ। इससे पहले दूसरे पारी की इब्तिदा में किबला का हुक्म मज़कूर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से मदीना गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 16 या 17 माह तक बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुँह करके नमाज़ें अदा करते रहे। अल्लाह ताला का यूँ ही हुक्म था। और उसके बाद फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किबला जो है वो काबा को बना दिया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिली तमन्ना और रुझान भी यही था कि काबा किबला बना दिया जाए। उस पर एक तूफ़ान बदतमीज़ी पैदा हुआ, चूँकि यहूद और नसारा का किबला बैतुल मुक़द्दस था। उनके हत्थे एक बात आ गई, उन्होंने कहा ये कैसे नबी हैं जिन्होंने अंबियाए किराम के किबले की मुखालफत कर डाली है। अल्लाह ताला ने बेशुमार जवाबात दे करके उनको मुतमईन किया। फरमाया ये मैं अल्लाह ताला को हुक्म है, मैं चाहूँ तो बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुँह करने का हुक्म दे दूँ, जैसा कि 16 या 17 माह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा ने बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ी। मैं अल्लाह चाहूँ तो काबा की तरफ मुँह करने का हुक्म दे दूँ, जैसा कि अब दे दिया है। हर तरीके से अल्लाह ताला ने ये बात समझाई। अब इस आयत का ताल्लुक भी उसी बात के साथ है और अल्लाह ताला यहाँ समझाना ये चाहते हैं। फरमाया तुम एक ही बात को लेकर के बैठ गए हो कि किबला क्यों बदल दिया गया। फरमाया और भी काम करने के हैं, आओ हम तुम्हें वो बताते हैं, वो काम करो। तो इससे सबक मिलता है कि कभी कभी इंसान ऐसी बहसें लेकर के बैठ जाता है, ऐसे मामलात लेकर के बैठ जाता है जिसके अंदर कोई फ़ायदा नहीं होता। तो कुरान करीम का मिजाज ये है कि कुरान उसकी तवज्जो और कामों की तरफ दिलाता है और वो काम उस बहस से या उस मसले से या उस मामले से कहीं अहम होते हैं। फरमाया इस बात को लेकर के बैठ गए हो कि किबला क्यों बदल दिया गया। फरमाया आओ नेकी का काम सिर्फ ये नहीं है कि तुम मशरिक या मगरिब की तरफ मुंह कर लो, आओ नेकी के काम और भी हैं, हम तुम्हें बताते हैं, वो करो। अब अल्लाह ताला ने यहाँ अकीदे की बात भी की है, बातिन की बात भी की है, ज़ाहिर की बात भी की है। इस एतबार से ये आयत बड़ी जामे है। मैं नमूने में इसलिए आपको दिखा रहा हूँ कि कुरान के 2 वसफ़ वहाँ मज़कूर है कि ये ज़ाहिर भी निखारता है बंदे का, बातिन भी संवारता है। तो कुरान करीम एक एक हर्फ, कुरान करीम का एक एक लफ्ज़, कुरान करीम का एक एक हरकत बंदे के ज़ाहिर व बातिन को संवारने के लिए काफ़ी है। लेकिन उसका एक नमूना यहाँ इस आयत में देखिए। अगर कोई शख्स इस आयत में गौर करे तो उसके बातिन की भी इस्लाह है और उसके ज़ाहिर की भी इस्लाह है। देखिए लैसल बिर्रा अन तुवल्लू वुजूहकुम क़िबलल मशरिक़ वल मग़रिब, फरमाया नहीं है नेकी बंद इसी बात में, अन तुवल्लू वुजूहकुम क़िबलल मशरिक़ वल मग़रिब, ये कि फेर लो तुम अपने चेहरों को मशरिक़ की जानिब या मग़रिब की जानिब। फरमाया सिर्फ नेकी इसी में तो बंद नहीं कि काबा कौन सा, किबला कौन सा बना दिया गया जो तुम बहस लेकर के बैठे हो। फरमाया इस बहस में मत पड़ो, आओ हम तुम्हें बताते हैं नेकी के काम और भी हैं। वलाकिन्नल बिर्रा मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, लेकिन असल नेकोकार वो आदमी है जो ईमान लाया अल्लाह करीम की ज़ातो सिफ़ात पर। हाँ, जिसने अपने अकीदे की फ़िक्र की, अपने अकीदे को दुरुस्त किया, अल्लाह की ज़ात को भी माना, अल्लाह करीम की सिफ़ात को भी माना, अल्लाह करीम को वहदहू ला शरीक माना, जिसने अपने अकीदे की इस्लाह कर ली, असल नेकोकार वो है। काम तो ये करने का है। वल यौमल आखिर, और वो आदमी असल नेकोकार है जो ईमान लाया आखरत के दिन पर। ये अकायद का बयान हो रहा है, अल्लाह की ज़ात को मानना, उसकी सिफ़ात को मानना। दूसरे नंबर पर वल यौमिल आखिर, आखरत के दिन को मानना, जैसा कि पिछले 10 में तफसील हुई। अकीदा भी बनाना है और आखरत की तैयारी भी करनी है। वल मलाइका, असल नेकोकार वो आदमी है जो ईमान लाया फरिश्तों के वजूद पर कि अल्लाह ताला ने एक मखलूक पैदा की है, लतीफ़ उनके अजसाम हैं, अल्लाह ताला ने अपनी इताअत व फरमाबरदारी में उन्हें लगा रखा है। हम वक्त अल्लाह की इताअत व फरमाबरदारी में लगे हैं, उनके वजूद को मानना तस्लीम करना ये भी ईमानी शिक है। वल किताब, और वो शख्स कामिल मोमिन और नेकोकार है जो ईमान लाया तमाम आसमानी किताबों पर। जितनी किताबें अल्लाह ताला ने नाजिल की, जितने सहीफ़े अल्लाह ताला ने नाजिल की, सब को उसने माना। वन नबीयीन, और असल नेकोकार वो आदमी है जो ईमान लाया तमाम के तमाम अंबियाए किराम पर। अल्लाह ने जितने अंबिया भेजे 1,24,000 कमो बेश अंबियाए किराम,
فرمایا ان کو جس نے مانا اصل نیکوکار تو وہ ہے۔ تم اسی بحث کو لے کر کے بیٹھ گئے ہو کہ کعبہ کو قبلہ کیوں بدل دیا گیا، فرمایا آؤ اپنے عقائد کی اصلاح کرو۔ تو دیکھو نا قرآن کریم نے توجہ اہم کام کی طرف دلائی ہے اور وہ باطنی اصلاح ہے۔ فرمایا جب تک تمہارا باطن وہ روشن نہیں ہوگا، فرمایا ظاہر کی بحثوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے اپنے باطن کو سنوارو اور وہ عقیدہ بناؤ جو قرآن کریم دینا چاہتا ہے۔ اب دیکھیں نا یہ عقائد کا بیان ہے، آگے اخلاقیات کا بیان آ رہا ہے۔ اخلاقیات کا کیسے بیان ہے؟ انسان کے اخلاق کا اصل پیمانہ تب دیکھا جاتا ہے جب بندے کو مال لٹانے کی اور مال خرچ کرنے کی باری آتی ہے، اس وقت بندے کے تیور بتاتے ہیں کہ اس میں کتنا اخلاق ہے، یہ کتنا با اخلاق آدمی ہے۔ اگر سائلین پر وہ برستا ہے، انہیں جھڑکتا ہے، مستحقین کے ساتھ تعاون و نصرت نہیں کرتا، مال کی محبت دل میں پالتا ہے، بار رہا ہے، تو فرمائیے وہ جتنے اعتبار سے بھی اگر کہے نا میں با اخلاق ہوں، وہ با اخلاق نہیں ہے۔ اخلاق کا مظاہرہ تب بھی ہوتا ہے جب اس میں سخاوت ہو، جہاں مال کو خرچ کرنا ہو مال کی محبت کے باوجود اسے خرچ کرے، تو یہ اخلاقیات کا بیان دیکھیں۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، اور اصل نیکوکار آدمی وہ ہے جو دیتا ہے مال علی حبہ۔ اس کے دو معنی ہیں، پہلا معنی علی حبہ، مال دیتا ہے اپنا اللہ کی محبت کے واسطے ہے، یعنی اللہ کے نام کی محبت کے واسطے وہ دیتا ہے، اسے پتہ ہے میں نے اللہ تعالیٰ کے کہنے پر یہ مال صرف کرنا ہے، خرچ کرنا ہے، تو اللہ کی محبت کے لیے وہ مال دیتا ہے۔ دوسرا معنی وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، اور دیتا ہے وہ مال علی حبہ، مال کی محبت کے باوجود۔ مال کی محبت ہو نا، پھر مال لٹایا جائے تو قربانی بنتی ہے، اور اگر مال محبوب ہی نہیں ہے، مال کی محبت ہی نہیں ہے، پھر انسان دے نہ دے برابر شد۔ مال کی محبت بھی ہو اور پھر اللہ کے کہے پر مال خرچ کرے، تب پتہ چلتا ہے کہ یہ شخص قربانی کے جذبے سے سرشار ہے۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، اور دیتا ہے وہ اپنا مال اللہ کی محبت میں یا مال کی محبت کے باوجود۔ کن کو دیتا ہے؟ ذوی القربیٰ، قریبی رشتہ داروں کو۔ اپنے گرد و نواح میں انسان دیکھے کہ بہترین مصرف اس کے قریبی رشتہ دار ہے، اور یہاں ثواب ڈبل ہو جاتا ہے۔ اگر انسان اپنا یہ مال قریبی رشتہ داروں پر خرچ کرے تو حق قرابت کی وجہ سے بھی اس کو 1 گنا ثواب ملتا ہے۔ فرمایا ذوی القربیٰ، اپنے قریبی رشتہ داروں پر، والیتامیٰ، یتیموں پر۔ انسانوں میں یتیم اسے کہا جاتا ہے کہ بلوغت سے پہلے جس کا باپ فوت ہو جائے، اور جانوروں میں یتیم اس کو کہا جاتا ہے جس کی ماں مر جائے۔ تو بلوغت سے پہلے جس کا باپ فوت ہو جائے اسے یتیم کہا جاتا ہے، اور لا یتم بعد البلوغ، بلوغت کے بعد اس شخص کو یتیم نہیں کہا جاتا۔ آج ہمارے یہاں پڑھی لکھی کئی اصطلاحات ایسی بھی استعمال ہوتی ہیں، ہر بڑا شخص بھی کہتا ہے جی میرا والد فوت ہو گیا میں یتیم ہو گیا، شریعت کی اصطلاح میں اسے یتیم نہیں کہتے۔ لا یتم بعد البلوغ، بلوغت کے بعد یتامت کا اطلاق اس پہ نہیں ہوتا، بلوغت سے پہلے جس کا باپ فوت ہو اس کو یتیم کہا جاتا ہے۔ فرمایا وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، اور دیتا ہے وہ اپنا مال مال کی محبت کے باوجود قریبی رشتہ داروں کو، یتیموں کو، والمساکین، اور مساکین کو۔ مسکین کس کو کہتے ہیں؟ جس کے پاس کچھ نہ کچھ مال ہو لیکن ضرورت سے کم ہو، اس کی ضرورت نہ پوری ہوتی ہو، اس کو کہا جاتا ہے مسکین، یہ بھی مصرف ہے۔ وابن السبیل، اور دیتا ہے وہ اپنا مال مسافروں کو۔ اس میں مجاہد بھی آ جاتا ہے، اس میں طالب علم بھی آ جاتا ہے، اور ہر وہ شخص جو سفر میں ہے اس کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ گیا، ضرورت پڑ گئی اسے رقم کی، تو اس کے ساتھ بھی ہنگامی حالات میں تعاون کیا جا سکتا ہے۔ والسائلین، اور وہ دیتا ہے اپنا مال السائلین، سوال کرنے والوں کو۔ لیکن یہ بات یاد رکھنا، وہ سوال کرنے والے جو واقعتاً حاجت مند ہو، وہ سوال کرنے والے جو واقعتاً ضرورت مند ہو۔ قرآن تو مقامات پر اس کی تشریح بھی کرتا ہے، دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ نے اصل مستحقین کی علامت بھی پیش کی ہے کہ اصل مستحق کون ہے۔ فرمایا لا یسألون الناس الحافا، اصل مستحق اور ضرورت مند سوال کرنے والے وہ ہیں جو لوگوں سے لپٹ کر سوال نہیں کرتے ہیں۔ یہ آج کل بکھاریوں کی طرح نہیں جو لجاجت منت زاری لپٹ کر کے بندے سے سوال کرتے ہیں، اور یہ ضرورت مند بھی نہیں۔ ہر شخص جانتا ہے کہ یہ پیشہ ور لوگ ہیں، یہ کاسبین ہیں، روزانہ وہ دہاڑی لگاتے ہیں، ان کی ضرورت تو اس دہاڑی سے پوری ہو جاتی ہے۔ اور شریعت کا مسئلہ ہے جس فقیر کی ضرورت پوری ہو جائے، ضرورت پوری ہونے کے بعد اس فقیر کو کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ شریعت زکوٰۃ اور صدقات کے مصارف میں یہ مسئلہ بیان کرتی ہے کہ جس فقیر کو مل جائے اور مل جانے کے بعد اس کی ضرورت پوری ہو جائے،
اب اس فقیر کے بجائے کسی دوسرے کے ساتھ تعاون کیا جائے اور اس فقیر کو کسی کے سامنے پھر ہاتھ پھیلانے کی اجازت نہیں۔ اور یہاں کیا ہے کہ ان کا تو کاروبار ہی ہے، وہ صبح نکلتے ہیں اسی کام کے لیے، شام کو آتے ہیں وہ تقسیم کرتے ہیں، پھر صبح نکلتے ہیں اسی کام کے لیے۔ اس لیے شریعت کا مسئلہ ہے کہ یہ ایسے سائلین جو پیشہ ور ہوں ان کے ساتھ قطعاً تعاون نہ کیا جائے، یہ دوسرے لوگوں کا بھی حق مارتے ہیں۔ اس لیے ایک اور بات بھی ضمن میں سن لیجیے، آج تو معاملات بدل گئے ہیں نا، فقیر لوگ وہ دروازوں پر آتے ہیں مانگنے کے لیے، جبکہ شریعت کا مزاج یہ ہے کہ شریعت کہتی ہے کہ جو آدمی اپنا زکوٰۃ کا حصہ دینا چاہے، واجبی صدقہ دینا چاہے، تو اسے خود چاہیے کہ وہ فقراء کو تلاش کر کے، مستحقین کو تلاش کر کے ان کے ساتھ تعاون کرے۔ ہمارے اندر بھی فیشن آ گیا ہے، ہم جی زکوٰۃ کے پیسے الگ کر کے سکوں کی صورت میں رکھ لیتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرنے کا بھی ایک نیا فیشن ہے، بس جی وہ پورا سال چلتی رہتی ہے، 1 روپیہ 5 روپیے 10 روپیے دے ہی جاتے ہیں اور بتا دیا جاتا ہے یہ کوئی بھی آئے تو اس میں سے دے دیجیے۔ یاد رکھیے شریعت کا یہ بھی مزاج ہے کہ فقیر کی ضرورت کو پورا کیا جائے، مستحق کی ضرورت کو پورا کیا جائے، اور دوسرا فرضی صدقہ دینا ہو جیسے زکوٰۃ ہے، واجبی صدقہ دینا ہو تو اس میں مستحقین کو خود تلاش کرنا ضروری ہے۔ ہاں نفلی صدقے میں انسان کے لیے گنجائش ہے کہ انسان نفلی صدقہ دے اور اس میں یہ چیزیں اور وہ یہ اہتمام نہ بھی ہو تو شریعت اس میں گنجائش رکھتی ہے، لیکن مالدار آدمی کو بھی چاہیے کہ وہ فقیروں کو خود تلاش کرے۔ آج تو معاملہ ہی بدل گیا ہے، یہی وجہ ہے کہ جو شخص مستحق ہوتا ہے، مستحق کے بجائے غیر مستحق کے پاس زکوٰۃ صدقات جا رہے ہوتے ہیں، اور جو اس مال کا مصرف ہی نہیں ہے اس پہ لوٹایا جا رہا ہوتا ہے۔ اس لیے دونوں طبقوں کو احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، اور علماء کرام نے یہ بات بتائی ہے کہ جو پیشہ ور سائلین ہو ان کے ساتھ قطعاً تعاون نہ کیا جائے تاکہ ان کی حوصلہ شکنی ہو، اور حکومت کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ایسے لوگوں کی حوصلہ شکنی کرے، بلکہ ایسے اقدامات کرے قانونی طور پر کہ یہ لوگ محنت مزدوری پہ لگے، یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے۔ اور بلکہ حدیث مبارکہ مجھے یاد آ گئی اس کا مفہوم، جو شخص بلا ضرورت کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل وہ معاشر کے دن میدان معاشر میں آئے گا تو اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا، دور سے لوگ پہچان لیں گے کہ یہ وہ شخص ہے جو بلا ضرورت لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا تھا۔ شریعت تو اس قدر حوصلہ شکنی کرتی ہے، مگر ہمارے معاشرے کو یہی چیزیں لے کر کے بیٹھ گئی ہیں۔ اس کی بھی وجہ یہ ہے کہ ہم شریعت اور دین سے دور ہیں، تو لہٰذا یہاں سائلین سے وہ مستحقین مراد ہیں جن پر یہ لوگ اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ دیکھیے والسائلین، اور وہ دیتے ہیں اپنا مال سوال کرنے والوں کو، مستحقین کو، وفی الرقاب، اور دیتے ہیں وہ اپنا مال گردنیں چھڑانے میں۔ مثال کے طور پر کسی کو رہائی دلانی ہے، اسی طریقے سے کوئی غلام ہے وہ اپنے آقا سے رہائی چاہتا ہے، آزادی چاہتا ہے، اس کے ساتھ تعاون کیا جائے تو یہ مال کے مصارف بھی ذکر کی۔ فرمایا تم ایک ہی بات کو لے کر کے بیٹھ گئے کہ قبلہ کیوں بدل دیا گیا؟ فرمایا او نیکی کے کام کرنے کے یہ ہے، ان کے ذریعے سے اپنے ظاہر اور باطن کو سنوارو۔ اب دیکھو اوپر والے جملے کا خلاصہ کیا تھا؟ عقیدہ بناؤ، وہ عقیدہ جو قرآن تمہیں دے رہا ہے، اس سے تمہارا باطن سنورے اور مال خرچ کرنے کا جذبہ تمہارے اندر پیدا ہو تاکہ اس کے ذریعے تمہارا ظاہر سنورے۔ اب آگے دیکھیں وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ، اور اصل نیکوکار آدمی وہ ہے جو نماز قائم کرے، وَآتَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرے۔ یہ آت الزکاة کا ذکر مستقل آیا، اس سے معلوم ہوا کہ اوپر جن چیزوں کا ذکر تھا نا مال کے خرچ کرنے کا، وہ نفلی صدقات کی طرف اشارہ ہے۔ تو انسان دیکھے کہ کہاں نفلی صدقہ دینا ہے، کن مصارف پہ خرچ کرنا ہے، کب زکوٰۃ والا فریضہ ادا کرنا ہے، کب عشر والا فریضہ ادا کرنا ہے۔ اور عشر کے باب میں بھی یہ مسئلہ سن لیجئے، ہمارے لوگوں نے تو یہی سمجھا ہوا ہے صرف گندم سے عشر ہے، جو چیز بھی زمین سے پیدا ہوتی ہے اس میں سے 10واں حصہ اللہ کے نام کا نکالنا ضروری ہے۔ ہمارے ہاں تو یہ چل رہا ہے کہ صرف عشر گندم کی سیزن میں نکالا جاتا ہے، مونگ پھلی ہوتی ہے ہمارے اس علاقے میں، اور چیزیں اور فصلیں ہوتی ہیں، توجہ ہی نہیں جاتی۔ اس لیے دین کے احکامات سیکھنے کی ضرورت ہے۔ جو چیز بھی زمین سے پیدا ہونا، پھر وہ زمین اگر بارانی ہو یا اسی طریقے سے نہری علاقہ ہو، تو شریعت نے دونوں کے احکامات تفصیل سے پیش کر دی ہیں، اس میں سے اللہ کے نام کا حصہ نکالنا ضروری ہے۔ سورہ نام میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آتوا حقہ یوم حصادی، فرمایا یہ کھیتیاں ہم نے پیدا کی ہیں، جس دن یہ کھیتی کاٹو اس دن اللہ کے نام کا حصہ ضرور نکالا کرو۔ اس معاملے میں بھی لوگ سستی کا شکار ہیں۔ تو فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ، اصل نیکوکار آدمی وہ ہے جو نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے، وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور وہ پورا کرتے ہیں اپنے عہد کو، اذا عاہدوا، جب وہ کوئی عہد معاہدہ کریں، چاہے اللہ کے ساتھ، جیسے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا، ایک اللہ کے ساتھ وعدہ ہو گیا مولا اب تیرے احکامات پہ چلیں گے، چاہے رسول کے ساتھ کوئی وعدہ ہوا کہ ان کی تعلیمات پر چلیں گے، یا آپس میں کسی کے ساتھ کسی معاملے میں عہد معاہدہ ہوا، اس کو بھی پورا کرنا یہ کمال درجے کی نیکی ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے، ہم تو
تھوک کے حساب سے لوگوں کے ساتھ وعدے کرتے ہیں نا، اور پھر نبھانے کی بات آتی ہے تو ہم کہتے ہیں وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو جائے۔ یاد رکھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، جس شخص نے دنیا میں کسی کے ساتھ وعدہ کیا اور وعدہ پورا نہ کیا، کل قیامت میں اس شخص کے اوپر ایک جھنڈا نصب کیا جائے گا اور میدان معاشر میں آئے گا، اور لوگ دور سے دیکھیں گے کہ وہ شخص آ رہا ہے جو دنیا میں لوگوں کے ساتھ عہد معاہدہ کرتا تھا اور اسے پورا نہیں کرتا تھا۔ شریعت تو انسان کی کردار سازی کرتی ہے نا، بات ہو رہی ہے ظاہر کے سنوارنے کی، بات ہو رہی ہے باطن کے سنوارنے کی۔ قرآن ظاہر بھی سنوارتا ہے اور بندے کا باطن بھی سنوارتا ہے۔ فرمایا بندہ کسی کے ساتھ عہد معاہدہ کرے تو اسے ضرور بضرور پورا کرے۔ اب بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، وہاں کمال درجے کی اس بندے کی کارگزاری نبی علیہ السلام نے بیان کی۔ فرمایا بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، اس نے کسی سے قرضہ لیا، جس موقع پر قرضہ واپس کرنا تھا وہ آن وقت پہ قرضہ لوٹانے کے لیے آیا، لیکن آگے راستے میں دریا پڑتا تھا اور وہاں کوئی کشتی دستیاب نہ تھی۔ لیکن اس کے دل میں بات آئی، اس نے کہا میں نے جس آدمی سے قرض لیا ہوا ہے وہ میرے بارے میں کیا سوچے گا کہ اس نے وعدہ کیا تھا اور وعدہ خلاف ورزی کر رہا ہے۔ چنانچہ اس نے رکھا پر ایک بات لکھی اور وہ پیسے جو تھے وہ ایک لکڑی کو چیر کر کے اس کے اندر ڈالے اور اس کو دریا کے حوالے کر دیا اور اپنے پروردگار کو گواہ بنایا، مولا جس موقع پر میں نے اپنے بندے کے ساتھ وعدہ کیا تھا وہ وعدہ میں پورا کر رہا ہوں۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے اس وعدہ وفا کرنے کی مثال اپنے فرامین میں دی ہے۔ آج ہمارے اندر وہ احساس کہاں ہے؟ ہم تو صبح نکلتے ہیں تو تھوک کے حساب سے لوگوں کے ساتھ وعدے، یہ کر دیں گے یہ وہ کر دیں گے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے اس کا کیا ہونے والا ہے۔ فرمایا اصل کمال درجے کی نیکی اور کمال درجے کا کامل آدمی نیکوکار وہ ہے جو اپنے وعدوں کو بھی پورا کرتا ہے۔ اس لیے شریعت کہتی ہے کسی سے وعدہ کرو ہی نہیں، عذر پیش کرو۔ ہمارے یہاں دراصل جھوٹ اتنا عام ہے نا کہ اس جھوٹ کی وجہ سے ہم اس چیز میں پڑ جاتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں یہ کوئی گناہ کا کام ہے ہی نہیں۔ جھوٹ بولنا عادت جب بن جاتی ہے تو بندہ ایسے جھوٹے وعدے بھی کرنے لگ جاتا ہے، جبکہ سنگین جرم ہے شریعت کی نظر میں۔ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور وہ پورا کرنے والے اپنے وعدوں کو جب وہ کوئی وعدہ کرتے ہیں۔ والصابرین، اور کامل نیکوکار وہ ہیں جو صبر کرنے والے ہیں۔ فی البأساء، تنگی میں، والضراء، تکلیف میں۔ باسا سے مراد مالی تنگی، ذرا سے مراد بدنی تنگی، مال کم ہو گیا، فقر و فاقہ آ گیا، تب بھی وہ آہو فغاں نہیں کرتے، وہ جزا فضا نہیں کرتے، وہ صبر سے کام لیتے ہیں۔ بدن میں کوئی تکلیف ہو گئی، جسمانی بیماری آ گئی، تب بھی وہ صبر کا دامن نہیں چھوڑتے۔ وحین البعث، اور خصوصاً جنگ کے وقت، اس وقت بھی صبر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ فرمایا اصل مومن کامل وہ ہے، اصل نیکوکار وہ ہے جو صبر کا دامن نہ چھوڑے۔ اب انجام بھی اللہ ان کا بیان کر رہا ہے۔ دیکھیں نا، یہ آیت میں نے آپ کو نمونے کے لیے دکھائی ہے کہ قرآن کس طرح ظاہر و باطن کو سنوارتا ہے، اس کی ایک آیت ہی مثال آپ دیکھ لیں۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین صدقوا، یہ جن صفات کا تذکرہ اوپر ہوا، ان صفات سے متصف لوگ ہی اصل میں سچے لوگ ہیں۔ اصل سچے تو یہ ہے نا جن کا عقیدہ سچا، اصل سچے تو وہ ہیں جن کا عمل سچا، جن کا معاملہ اور جن کا اخلاق سچا۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہی لوگ ہیں اصل میں پرہیزگار اور متقی۔ اپنے تئیں انسان 100 مرتبہ کہے میں متقی، وہی صحیح معنوں میں متقی اور پرہیزگار ہے جسے اپنے ظاہر و باطن کے سنوارنے کا احساس ہے۔ اب واپس سبق پہ آئیے تو قرآن کے 2 اوصاف، یہ کتاب موعظت بھی ہے، یہ کتاب شفا بھی ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اے لوگو تحقیق آ چکی ہے تمہارے پاس نصیحت تمہارے پروردگار کی طرف سے جس سے تمہارا ظاہر سنورے گا۔ وشفاء لما فی الصدور، اور شفا ہے ان بیماریوں کے لیے جو سینوں میں ہیں، کفر، شرک اور ان چیزوں کے لیے۔ اب یہ بات سن لیجئے، بعض لوگ یہ آیت پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ شاید قرآن جسمانی بیماری کے لیے شفا نہیں، ظاہری بیماری کے لیے شفا نہیں۔ یاد رکھیے یہاں اس آیت سے یہ بات ماخوذ نہیں ہو رہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے یہ ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مواقع پر آیات قرآنیہ پڑھ کر اپنے آپ کو بھی دم کیا، دوسروں کو بھی دم کیا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں یہ شرط بھی لگائی ہے کہ فاتحہ جیسی سورہ مبارکہ کو پڑھے اور بندے کو یقین ہو کہ اس کے ذریعے سے مجھے شفا ملے گی تو ضرور بضرور بندے کو شفا ملتی ہے۔ اس آیت کا قطعا یہ مطلب نہیں کہ قرآن اگر سینوں کی بیماریوں کا علاج ہے، کفر و شرک کا علاج ہے، تو ظاہری بیماریوں کا علاج نہیں، وہ حدیث نبویہ سے ثابت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات سے ثابت ہے۔ بخاری میں موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سوتے وقت معوذتین
وہ پڑھتے اور آپ اپنے ہاتھوں پر پھونکتے اور اپنے پورے بدن پر پھیرتے، یہاں تک کہ مرض الوفات میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ جب نقاہت طاری ہوئی، کمزوری طاری ہوئی، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں وہ معوذتین میں پڑھتی تھی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو برکت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر پھیرا کرتی تھی۔ تو یاد رکھیے اس معاف میں بھی غلو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، شفا من جانب اللہ ہے۔ ہم حیران ہوتے ہیں کہ جب کسی ڈاکٹر اور کسی معالج اور طبیب کے پاس جایا جائے نا، اور اس سے ٹیکہ لگوایا جائے، ڈرپ لگوائی جائے، گولی کیپسول لیا جائے، کبھی ذہن میں سوال پیدا نہیں ہوتا کہ کہیں شرک تو نہیں کر رہے، لیکن کہیں فاتحہ پڑھ کر دم کرنے کی بات آئے، کئی لوگوں کے ذہنوں میں آ جاتا ہے جی کہیں شرک تو نہیں ہے۔ شرک نہیں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے معمولات سے جو چیز ثابت ہے اس کو کرنے کی اجازت ہے۔ تو یہاں جو بات کی جا رہی ہے وہ تو ہے سینوں کی بیماریوں کا علاج، کہ کفر و شرک، ضلالت اور گمراہی قرآن پڑھو گے تو دور ہوگی، لیکن قرآن ظاہر کے اعتبار سے بھی بندے کو شفا بخشتا ہے چونکہ کلام الہی ہے۔ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ قرآن کریم ہدایت ہے علم کے اعتبار سے، ہر مسئلے کا حل قانونی طور پر قرآن میں موجود ہے۔ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ قرآن کریم رحمت ہے واسطے ماننے والوں کے، جس نے مانا اس کے احکامات کو قرآن کی بدولت رحمت سے اپنی جھولی بھر لے گا۔ اب اگلی آیت دیکھیے، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ، فرما دیجیے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کریم کے فضل اور اس کی رحمت کے ساتھ، فَبِذَالِكَ، ہاں اسی کے ساتھ، فَلْيَفْرَحُوا، لوگوں کو چاہیے کہ وہ خوش ہوں۔ بات کون سی ہے؟ قرآن کریم کی۔ اگلی آیت میں بھی قرآن کریم ہی سے متعلق ایک اور تعبیر پیش کی جا رہی ہے۔ فرمایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن کتاب موعظت بھی ہے، کتاب الشفا بھی ہے، کتاب ہدایت بھی ہے، کتاب رحمت بھی ہے، اور ان سب چیزوں سے بڑھ کر یہ قرآن اللہ کا فضل اور اس کی رحمت بھی ہے۔ تو بات قرآن کریم کی ہو رہی ہے۔ قل، فرما دیجئے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کریم کے فضل اور اس کی رحمت کے ساتھ، ہاں اسی کے ساتھ، فَلْيَفْرَحُوا، لوگوں کو چاہیے کہ وہ خوش ہوں۔ فضل اور رحمت سے ایک قول تو یہی ہے کہ قرآن کریم مراد ہے، چونکہ سابقہ آیت میں بھی قرآن کی بات ہے، اس آیت میں بھی قرآن کی بات ہے، چونکہ قرآن مربوط کلام ہے۔ دوسرا مصداق یہ ہے، بعض مفسرین اکرام نے لکھا کہ فضل سے مراد قرآن کریم اور رحمت سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی درست ہے۔ اور تیسرا قول کہ فضل سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور رحمت سے مراد قرآن کریم، یہ بات تسلیم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مسعود بھی اللہ کا فضل و رحمت ہے، قرآن بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل و رحمت ہے، لیکن اگلی بات میں غور کرنا ہے، اس فضل و رحمت کا مصداق چاہے قرآن ہو، چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہو، اس کے ذریعے خوش کیسے ہونا ہے، اس خوشی کا تصور اگر ہمیں سمجھ آ جائے نا تو آیت کا مفہوم حل ہو جائے گا۔ اس بات میں اختلاف کرنے کی ضرورت نہیں کہ فضل سے کیا مراد ہے، اس آیت کے جملے میں اختلاف کرنے کی ضرورت نہیں کہ رحمت سے کیا مراد ہے۔ فضل سے قرآن مراد ہو یا رحمت مراد ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہو، رحمت سے آپ مراد ہو یا قرآن مراد ہو، ان دونوں چیزوں کے ساتھ خوش ہونے کا مطلب کیا ہے، اگر وہ مطلب سمجھ آ جائے تو آیت حل ہو جائے گی۔ فرحت کس کو کہتے ہیں؟ عربی زبان میں فرحت کہتے ہیں باطنی خوشی کو، کہ دل میں انسان کے خوشی پھوٹے، اس کو فرحت کہا جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں قارون کے بارے میں یہ کہا، جب اس کو مال ملا نا اور وہ کہنے لگا کہ یہ مال میں نے اپنی محنت سے کمایا ہے، اور وہ بڑا اس پر شادماں ہونے لگا، تو اس کو بھی تنبیہ کی گئی، کہا لا تفرح، اس بات پہ خوش نہ ہو کہ تو کہہ رہا ہے میں نے کمایا، یہ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اس نے کہا نہیں، میں نے اپنے ذہن اور اپنے عقل سے کمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو نمونہ عبرت بنایا، مال سمیت زمین میں دھنسا دیا، لیکن اس سے پہلے اسے تنبیہ کرنے والوں نے کہا بے جا خوش نہ ہو، بے جا مت اترا۔ تو فرحت کہتے ہیں باطنی خوشی کو۔ یہاں کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے ساتھ خوش ہو۔ لوگ اس آیت کریمہ کو پڑھتے ہیں لیکن مطلب غلط بیان کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں جی فضل و رحمت سے مراد یا قرآن ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور خوش ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی آمد پر جشن منایا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منایا جائے۔ خدا را آیت کا وہی مفہوم بیان کیا جائے جو مفسرین کرام نے بیان کیا، اور جتنے بھی چوٹی کے مفسرین ہوئے ہیں انہوں نے قطعاً اس آیت کریمہ سے یہ جشن ثابت نہیں کیا، یہ میلاد کی رسومات ثابت نہیں کی، بلکہ تمام مفسرین کرام نے یہ معنی اور مفہوم لکھا ہے کہ قرآن اللہ کا فضل ہے، آپ اللہ کے فضل ہیں، قرآن اللہ کی رحمت ہے، آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے۔ قرآن اور آپ کی آمد پر خوشی کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے خوش ہوا جائے، آپ صلی اللہ علیہ
علیہ وسلم کی زندگی کی مبارک کے دی ہوئی ان اسباق کے ذریعے سے خوش ہوا جائے اور اپنی عملی زندگی سنوارنے کی کوشش کی جائے اور اس بات پر اپنے رب کا شکریہ ادا کیا جائے کہ اللہ نے یہ دو بڑی نعمتیں قرآن کی صورت میں اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ہمیں عطا کی. اس پر یہ جشن اور یہ میلاد کی خوشی مراد نہیں ہے. اب میں ایک آسان زاویے سے آپ کو سمجھاتا ہوں. اگر اس سے یہی مراد ہے، جیسے آج سارا زور اس پر لگایا جاتا ہے، تو کیا یہ آیت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھ نہ آئی؟ انہیں خوشی کا مفہوم سمجھ نہ آیا؟ کیا یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سمجھ سے بالا تر آیت تھی؟ کیا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی منانے جس طرح آج منائی جاتی ہے پر قادر نہ تھے؟ حالانکہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مالداری تو مشہور ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس آیت کا مفہوم سمجھ نہ آیا. باقی صحابہ اکرام کو اس آیت کا مفہوم سمجھ نہیں آیا کہ اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت اگر آ جائے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں تو کیسے خوشی منائی جاتی ہے. صحابہ اکرام اس باب میں معیار ہیں. صحابہ اکرام کی اگر زندگی دیکھو تو صحابہ اکرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر اور قرآن کی آمد پر یوں خوشی منائی کہ انہوں نے اپنی جان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے قربان کر دی. انہوں نے اپنی عملی زندگی جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق بنائی. یہاں کے تک کہ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے یا رسول اللہ اگر آپ نہ آتے نہ ہم ہدایت کی طرف آتے، نہ ہم نماز کی طرف آتے، نہ ہمارے اخلاقیات سنورتے. یا رسول اللہ آپ کی آمد کی وجہ سے ہمارے دلوں میں انقلاب پیدا ہوا ہے. یہ خوشی ہے جو قرآن کریم بھی منانے سے منع نہیں کرتا. یہ وہ خوشی ہے جس کو منانے کی ضرورت ہے. ہر بندہ مومن اس بات پر تو شاد ماں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نعمت دی. اس طرح دل میں خوش ہونے کی قطعاً ممانعت نہیں ہے، مگر یہ جو جشن کا ماحول ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے نام پہ میلاد کے جلسے جلوس اور اس کے اہتمام کا جو ماحول ہے اور پھر اس آیت کو اس پر چسپاں کرنا، یہ سراسر قرآن کریم کے ساتھ زیادتی ہے. آیت کریمہ کا قطعاً یہ مقصد نہیں ہے. اب آپ دیکھیے صحابہ اکرام کے سامنے یہ آیت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ماحول بنا سکتے تھے، صحابہ اکرام کو بتا سکتے تھے کہ میری ولادت پر یوں خوش ہونا ہے، آیت کا تقاضا یہ ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں یہ نہیں بتایا. صحابہ اکرام نے آپس میں اس بات پہ کبھی مذاکرہ نہیں کیا کہ یہ آیت کریمہ تو ہم سے چھوٹ رہی ہے، نبی علیہ السلام کے میلاد پر ہم خوش نہیں ہیں، ہم جشن نہیں منا رہے. صحابہ اکرام کا جذبہ ذرا دیکھیے نا. صحابہ اکرام قرآن پر کتنے عامل تھے. سیرت کی کتابوں میں آتا ہے ایک صحابی آپ کے پاس آئے، کہا یا رسول اللہ مجھے قرآن کا کچھ حصہ سکھائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاہدوا فی اللہ حق جہادی. یہ آیت کریمہ اس کے سامنے رکھی جس کا مفہوم کیا ہے؟ اللہ کے راستے میں جہاد کرو جس طرح جہاد کرنے کا حق ہے. چند دن گزرے وہ صحابی دوبارہ نہ آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار میں ہیں. کیسا شاگرد تھا، تھوڑا سا سبق پڑھا نکل گیا، پھر آیا ہی نہیں. کچھ دنوں کے بعد جب وہ صحابی آئے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے نہ آنے کی وجہ پوچھی. اس نے کہا یا رسول اللہ آپ سے قرآن اس لیے نہیں پڑھنے آیا تھا کہ بس سمجھ لوں، اس لیے آیا تھا کہ قرآن سمجھ کر عمل کروں. آپ نے مجھے سبق پڑھایا جہاد کرو، اتنے دن میں جہاد میں مصروف رہا، اس آیت کے حصے پر میں عمل کر آیا ہوں. آگے قرآن آپ پڑھائیے اور عمل کرنا میری ذمہ داری ہے. صحابہ اکرام تو اتنے بڑے عامل تھے، کیا صحابہ اکرام سے یہ آیت چھوٹ نہیں رہی تھی؟ آج ہم کہتے ہیں کہ آیت کریمہ کا مفہوم اور مصداق یہ ہے جی گیٹ بنا دیے جائے، چراغاں کر دیا جائے، کھانے پینے کا اہتمام کر دیا جائے، گلیوں میں نکلا جائے، روڈوں پہ نکلا جائے، یہاں تک کہ نماز جیسا فریضہ بھی رہتا ہے تو رہنے دیا جائے. کیا یہی اس آیت کریمہ میں خوشی منانے کا حکم ہے؟ قطعاً یہ حکم نہیں ہے. آیت کریمہ میں فضل و رحمت سے مراد چاہے قرآن ہو یا فضل و رحمت سے مراد آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہو، ان دونوں نعمتوں کے ملنے پر اصل خوشی یہ ہے کہ ان نعمتوں کی دل و جان سے قدر کی جائے. اور قدردانی تب ظاہر ہوتی ہے کہ قرآن کی تعلیمات پر بھی عمل کیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر بھی عمل کیا جائے. اور ہم سمجھتے ہیں نا کہ یہ دونوں چیزیں ہمارے لیے مشکل ہے. ہم مجنوں ہیں چوری والے. ہمیں پتہ ہے کہ نبی علیہ السلام کا نام استعمال کر لیں گے، قرآن کا نام استعمال کر لیں گے، اس لیے ہم یہ سارے کام قرآن کو استعمال کر کے کرتے ہیں اور اس سے اپنا پیٹ بھرتے ہیں. خدا را یہ من مانی تفسیر نہ کی جائے، وہ تفسیر کی جائے جو صحابہ اکرام سے مروی ہے، اور وہ تفسیر کی جائے جو بعد میں امت کے اسلاف سے مروی ہے. اور انہوں نے یہی مفہوم لکھا ہے کہ اس فرض سے مراد دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نعمت کی قدردانی، قرآن جیسی نعمت کی قدردانی مراد ہے، اور اس پر اپنے رب کا شکریہ ادا کر رہے ہیں.
اب ذرا آپ تصور کیجئے کون سا مسلمان ایسا ہے جسے قرآن کے نازل ہونے پر خوشی نہ ہو؟ کون سا مسلمان ایسا ہے جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی نہ ہو؟ ہر شخص اس بات پر اپنے رب کا شکریہ ادا کرتا ہے کہ قرآن جیسی نعمت ملی، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی ملا۔ مگر یہ طریقے جو آج رائج ہو گئے ہیں نا، اس آیت کو مد نظر رکھ کر کے ان طریقوں کا اس آیت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اور میں پہلے بھی کہتا رہتا ہوں، آج یہ جو ڈھول باجے کے ساتھ اور سرنگی کے ساتھ اور ناچ گانے کا اہتمام، نعت خوانی جو ہو رہی ہے، ذرا قرآن و سنت کے تناظر میں دیکھیے نا، کیا اس سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام شادماں ہوں گے، خوش ہوں گے؟ یہ تو کل قیامت کے دن جب باتیں کھلیں گی تو پتہ چلے گا نا۔ آج نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ثنا و توصیف کرنے کے لیے بھی ہمیں ان ہتھیاروں کی ضرورت پڑتی ہے، ان چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ میوزک کے ساتھ نعت پیش کی جاتی ہے اور لوگوں نے تو ایسے مواقع پر ناچنا بھی شروع کر دیا ہے۔ کوئی شخص ان کو روک کر نہیں پوچھتا، حضرت کس شخصیت کے نام پہ یہ تم سب کچھ کر رہے ہو؟ پاؤں میں گھنگرو بندھے ہوئے ہیں اور اوپر لیڈیز والا لباس پہنا ہوا ہے، داڑھی مبارک بھی لوگوں نے رکھی ہوئی ہوتی ہے اور ناچ رہے ہوتے ہیں۔ عوام تو عوام، ایسی مجالس میں علماء بھی ناچ رہے ہوتے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیے ان کو کون روکے؟ اور نام استعمال کیا جاتا ہے قرآن کریم کا۔ یاد رکھیے، من مانی تفسیر کرنے کی اجازت نہیں ہے، وہی تفسیر معتبر ہے جو قرآن کریم کے مزاج کے مطابق، آپ سسم کے فرامین کے مطابق ہے۔ اب دیکھیے، آپ نے پہلی آیت بھی پڑھی، دوسری آیت کا بھی میں نے معنی بیان کیا۔ پہلی بات کیا کی کہ بات قرآن کی ہو رہی ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت بھی یہاں مراد ہو، آپ بھی فضل و رحمت ہیں، لیکن آپ کی شخصیت سے خوش ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کے میلاد کے جلوس نکالے جائے اور یہ فیشن اور یہ جشن کا اہتمام کیا جائے، بلکہ اس فرض سے مراد یہ ہے کہ آپ جیسی نعمت کی قدر و منزلت کو پہچانا جائے۔ پھر دیکھیے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ، فرما دیجیے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے ساتھ، فبذالک، ہاں انہی کے ساتھ، فلیفرحوا، لوگوں کو چاہیے کہ وہ خوش ہوں، ہوا خیر مما یجمعون، کیوں خوش ہوں؟ فرمایا یہ دو نعمتیں، کون سی؟ فضل و رحمت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم، یہ بہتر ہے مما یجمعون، ان چیزوں سے جس کو لوگ جمع کرتے ہیں۔ فرمایا دنیا ایک طرف ہو اور ایک طرف قرآن اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم والی نعمت ہو، پوری دنیا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ فرمایا اس لیے تمہیں کہا جا رہا ہے ان نعمتوں کی قدر کرو اور ان سے خوش ہو، اور باطنی خوشی یہ ہے کہ ان کی تعلیمات، ان کی عقیدت اور محبت دل میں آئے اور اس کے مطابق اپنی عملی زندگی بنے۔ تو ان آیات میں قرآن کریم کی صداقت کی بات تھی۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔